مبارک ہے وہ، مبارک وہ ہے جو خدا کی بادشاہی میں روٹی کھائے گا، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ آج بڑا خوبصورت سا دن ہے، خدا کا دن ہے، اور خدا کے لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ خدا کے گھر میں آئیں، اس کی ضیافت میں آئیں اور اس کے کلام سے سیر ہوں، خدا کے پاک بدن اور خون سے سیر ہوں، خدا کے لوگوں کی یگانگت سے، پیار اور محبت سے سیر ہوں۔ لکھا ہے کہ جب کسی نے ضیافت کی، کسی نے کھانا پکایا تو بہت سارے لوگوں کو بلایا گیا، لیکن یہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہانہ تراشا، ہیلے بنائے کہ ہم معذرت خواہ ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ دیکھو، آپ سارے معاشرے میں رہتے ہیں، سارے گھروں میں دعوتیں بھی ہوتی ہیں، سارے گھر ہی کوئی نہ کوئی پروگرام مرتب کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں اور دعوتیں کرتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، کتنا سارا پیسہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہ لوگ جن کے لیے یہ آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنے سارے کھانے پکاتے ہیں، اور وہ یہ کہہ دیں ہم معذرت خواہ ہیں، ہمیں تھوڑے کام پڑ گئے اس لیے آپ کی دعوت پر نہیں آ سکتے، تو کتنا دکھ اور تکلیف آپ کو ہوگی۔ آپ کہیں گے دیکھو، اب میں نے اتنا سارا پیسہ لگایا، سارا دن ہم اسی تگ و دو میں رہے، پکاتے رہے، مختلف قسم کی ڈشیں بناتے رہے، لیکن آنے والوں نے ایک دم توڑ کے جواب دے دیا ہے۔ آپ کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پیسے کا ضیاع ایک تو علیحدہ ہو گیا، پیسے کا ضیاع تو ایک علیحدہ بات ہے، جو ٹھیس آپ کو پہنچی اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے کہ آپ کے دکھ کا، آپ کی ٹھیس کا، آپ کے پیار کا، جو آپ نے بڑے محبت اور پیار سے یہ دعوت بنائی اور لوگ ٹھکرا دیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آج اس بندے کو بھی تکلیف ہوئی ہے جب اس نے بلایا، اچھی خاصی دعوت کی ہے اور بہانے بنا دیے ہیں۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں نے کھیت مول لیا ہے اور ضرور ہے کہ میں اسے جا کر دے۔ ایک نے یہ کہہ دیا، دوسرے نے یہ کہہ دیا کہ میں نے 5 جوڑی بیل مول لیے ہیں، یعنی ابھی ابھی خریدے ہیں، اور میں انہیں آزمانے کے لیے جانا چاہتا ہوں، دیکھوں کہ میرے بیل جو میں نے خریدے ہیں واقعہ ہی اچھے ہیں، جو میں نے قیمت دی ہے ان کی وہ غلط تو نہیں دے دی۔ تو وہ کہتا ہے سوری، میں آج نہیں
اسی طرح ایک بندہ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے معذرت خواہ ہوں، میری ابھی شادی ہوئی ہے اور میں نہیں آ سکتا، میں اپنا وقت اپنی بیوی کو دوں گا یا اپنے گھر والوں کو دوں گا، میں دعوت پر نہیں آ سکتا۔ لیکن کیا ہے، دکھ اور تکلیف ہوئی، پریشانی ہوئی مالک کو، تو مالک نے پھر کیا کیا ہے؟ مالک نے کہا، غصے ہوا، مالک غصے میں آ گیا کہ یار دیکھو، میں نے اتنا سارا انتظام کیا ہے اور انہوں نے آگے سے بہانے بنا دیے ہیں۔ تو اس نے کہا، جلد شہر کے چوکوں اور گلیوں میں جا، غریبوں اور لنجوں اور اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لا۔ یہ جو جماعت ہے یا لیول ہے، طبقہ ہے، یہ وہ طبقہ نہیں ہے جن کو بلایا گیا تھا، یہ وہ طبقہ ہے جن کو بعد میں بلایا گیا۔ یہ دعوت پہ نہیں، اصل دعوت ان کی تھی جن کو کہا گیا اور جنہوں نے معذرت کر لی۔ یہ تو پھر مجبور ہو کر لوگ آئے، اور اس کے بعد پھر غلام نے کہا جیسا تو کہتا ہے ویسا ہو، اور میں نے کیا اور لوگ آ گئے ہیں، لیکن کرسیاں اور میز ابھی بھی خالی ہیں، یعنی پورے لوگ نہیں آئے۔ تو آگے بڑا خوبصورت سا جملہ ہے، خداوند نے غلام سے کہا، راہوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور ان کو اندر آنے کے لیے مجبور کر۔ کیا کر؟ کھینچ کے لا اور ان کو دکھ کر، ان کو مجبور کر کہ وہ آئیں، تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ اس میں بہت ساری باتیں نکلیں گی کہ تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ خدا اپنے گھر کو بھرنا چاہتا ہے اپنے لوگوں سے، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو دعوت دی جاتی ہے کہ خدا کے گھر کی طرف آؤ، لیکن وہ نہیں آتے۔ خدا کے کلام کی شراکت کے لیے نہیں آتے۔ جو خدا کا زندہ کلام، زندہ روٹی ہے، اس کو کھانے کے لیے نہیں آتے۔ مسیح یسوع کا بدن اور خون پاک شراکت کی شکل میں دیا جاتا ہے، اس کو لینے کے لیے نہیں آتے۔ لیکن اس بندے کے الفاظ سنیں ذرا، کتنے خوبصورت ہیں۔ مبارک وہ ہے جو خدا کی بادشاہی میں روٹی کھائے گا۔ مبارک وہ شخص ہے جو خدا کی بادشاہی میں روٹی کھائے گا۔ دنیا کی روٹی تو ہم کھاتے رہتے ہیں، گھروں میں ہر روز کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ ہر روز روٹی کھاتے ہیں، ہر روز چاول کھاتے ہیں، ہر روز بریانیاں کھاتے ہیں، کئی چیزیں کھاتے ہیں۔ یہ صرف جسم کو پالنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی روح کی غذا یہ نہیں ہے۔ اور روح کی غذا کا ذکر یہ شخص کر رہا ہے۔ مبارک وہ ہے جو خدا کی بادشاہی میں روٹی کھائے گا۔ لیکن یسوع مسیح اس کے لیے اس کی بات کو سنتے ہیں اور اس کو داد بھی دیتے ہیں کہ اس بندے نے کتنا گہرا لیا ہے اس دعوت کو۔ لیکن یسوع مسیح نے کیا آگے ایک تمثیل دی ہے جس کا ذکر آج ہم تشریح میں کر رہے ہیں۔
کہ اس بندے نے دعوت کی لیکن لوگوں نے معذرت اختیار کی۔ آج بھی بہت سارے لوگ معذرت کرتے ہیں، ان کو دعوت دی جائے، آؤ خدا کا کلام سنو، آؤ خدا کے گھر میں آؤ۔ بہت سارے ہیلے بہانے ہیں، لیکن جب تک ہیلے بہانے نہیں ٹوٹیں گے، آپ نہیں چھوڑیں گے، خدا کی برکات بھی آپ کی طرف نہیں آئیں گی۔ یہ مت کہو کہ ہمارے گھر میں برکت آئے۔ جب خدا کے حکم کو آپ نہیں مانتے تو خدا کی برکت آپ کے گھروں میں کیسے آئے گی؟ پہلی تلاوت میں آپ نے بڑا خوبصورت سا بیان سنا ہے تکوین کی کتاب سے، کہ جب بارہ باب اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک ایک دعوت دی گئی ہے، ایک بڑی دعوت دی گئی ہے۔ کس کو دعوت دی گئی ہے؟ باپ ابراہیم کو۔ اور اس دعوت کے پیچھے بہت سارے وعدے چھپے ہوئے، بہت سارے وعدے چھپے ہوئے، بہت ساری برکات چھپی ہوئی ہیں۔ خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند نے ابراہیم سے کہا، تو اپنے وطن اور اپنے خاندان کے درمیان سے بلکہ اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اس سرزمین میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا دکھ محسوس کرنا ہو نا کہ گھر کو چھوڑنا کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو پوچھنا ہو تو بیٹیوں سے پوچھیں جن کی شادیاں ہوتی ہیں۔ جب وہ اب حالانکہ خوشی سے ماں باپ ان کو گھروں سے رخصت کرتے ہیں، الیاس، حالانکہ ماں باپ خوشی سے بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں، لیکن جو بیٹیوں پہ گزرتا ہے وہ وہی جانتی ہیں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑنا، اپنی ماں کے گھر کو چھوڑنا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنا، اپنے گلی محلے کو چھوڑنا، اپنے گاؤں یا شہر کو چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے ایک بیٹی کے لیے۔ بالکل ایک پرائے گھر میں چلی جاتی ہے جہاں اس کا اپنا کوئی نہیں، سب رشتے اسے دوبارہ بنانے پڑتے ہیں، سب رشتے دوبارہ بنانے پڑتے ہیں۔ بھائی دوبارہ بنانے پڑتے ہیں، بہنیں دوبارہ بنانی پڑتی ہیں، ماں دوبارہ بنانی پڑتی ہے، باپ دوبارہ بنانا پڑتا ہے۔ یہ کتنا مشکل ترین وقت ہوتا ہے، اور یہی وقت اتنا آسان نہیں تھا باپ ابراہیم کے لیے۔ جب یہ کہا گیا، خدا نے کہا تو اپنے وطن اور اپنے خاندان کے درمیان سے بلکہ اپنے باپ کے گھر سے روانہ ہو اور اس سرزمین میں چل جو میں تجھے دوں گا۔ اپنی اٹیچمنٹس ان کو چھوڑ، تیرا دل جو لگا ہوا ہے تیرے باپ کے گھر کے ساتھ، تیرا دل جو لگا ہوا ہے تیری باپ کے جائیداد کے ساتھ، تیرا دل جو لگا ہوا ہے تیرے وطن کے ساتھ، تیرا دل جو لگا ہوا ہے تیری اپنے کاروبار کے ساتھ، تیرا دل جو لگا ہوا ہے تیری نوکری کے ساتھ، ان سب کو ترک کر
ان سب کو ترک کر۔ مشکل ہے کہ آسان ہے یہ چیز؟ نوکریاں چھوڑو گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑو گے۔ رشتہ دار چھوڑو گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑو گے۔ گلی محلہ چھوڑو گے؟ کبھی نہیں چھوڑو گے۔ ہاں کسی مصیبت میں پڑ جاؤ تو پھر چھوڑ دو گے، ورنہ دل نہیں کرتا، ورنہ دل نہیں کرتا۔ لیکن باپ ابراہیم کو یہ کہا جا رہا، اور مزے کی آپ کو بات سناتا ہوں کہ جب سیمنریوں میں فادر بننے کے لیے لوگ جاتے ہیں، بردر جاتے ہیں، تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے ماں باپ کو چھوڑ آئے ہیں، ہم اپنے گھروں کو چھوڑ آئے ہیں، ہم ان کے سارے جو جائیدادیں تھیں ان کو چھوڑ آئے ہیں، ہم صرف آئے ہیں خدا کی خدمت کرنے۔ پورے 9-10 سال رہی یہی رونا ہم پیٹتے رہتے ہیں سیمنری کہ ہم سب کو چھوڑ آئے ہیں، سب کو چھوڑ آئے ہیں، ہم دوستیاں چھوڑ آئے ہیں، کئی یہ بھی کہہ دیتے ہم اپنی منگیتریں چھوڑ آئے ہیں، منگیتریں بھی چھوڑ آئے ہیں، لیکن ہم نے ارادہ کیا کہ ہم خدا کے خادم بنیں گے، ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن صرف اور صرف ہم خدا کے ساتھ لگاؤ رکھیں گے۔ یہی کہتے ہیں۔ جو ہی سیمنری پاس ہو جاتی ہے، فادر بن جاتے ہیں، سارے کا سارا واپس آ جاتا ہے۔ جن کو چھوڑا تھا ان سے زیادہ اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اٹیچمنٹ کر لیتے ہیں۔ جو ڈی اٹیچ کیے ہوئے تھے ان کو دوبارہ لے لیتے ہیں۔ اپنا باپ چھوڑ کر کئیوں کو باپ بنا لیتے ہیں، اپنی ماں چھوڑ کر کئیوں کو ماں بنا لیتے ہیں، کئیوں کو بہنیں بنا لیتے ہیں، کئیوں کو بھائی بنا لیتے ہیں، بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ اور جو جائیداد چھوڑی تھی وہ دوبارہ جائیدادیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ جو پیسہ ہم نے کہا تھا نہیں بنائیں گے، اس سے زیادہ ڈھیروں پیسہ ہمارے بینکوں میں ہوتا ہے جب ہم فادر بنتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کتنا پیسہ۔ اور دعویٰ ہمارا کیا تھا جب ہم جانے لگے تھے، یار اس میں تربیت گاہ میں تھے، کیا تھا؟ ہم نے کچھ نہیں اپنے پاس رکھا، ڈی اٹیچ ہوئے۔ لیکن کیا ہے؟ ڈی اٹیچمنٹ تو نہیں ہے، ہم نے اس سے زیادہ اپنی زندگی کے اندر کئی دفعہ حلیمی، جو بناوٹی حلیمی جو سیمنری کے اندر رکھتے ہیں، ہم کئی دفعہ سیمنریوں کے اندر کئی دفعہ دکھاوے کے کام کرتے ہیں کہ استاد دیکھیں گے تو ہمیں پاس کر دیں گے، ہمیں فادر بنا دیں گے، ہمیں ڈیکن بنا دیں گے۔ ہم بڑے عاجز سے لوگ ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں گرجا گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، باہر آتے ہی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی کوٹھی سے بھی نکلنا پسند نہیں کرتے۔ جو کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے ہم علاقے میں جائیں گے، گھر گھر جا کر انجیل کا پیغام سنائیں گے، وہ سارے کا سارا درا رہ جاتا، ہم اندر رہ جاتے۔ ہمارا دل ہی نہیں کرتا علاقے میں جانے کے لیے، ہمارا دل ہی نہیں کرتا وقت دینے کے لیے لوگوں کو، ہمارا دل ہی نہیں کرتا جس کی ہم نے خدمت کا وعدہ کیا ہوتا ہے اس کے بھی آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح آج باپ ابراہیم کو جب بلایا گیا ہے تو اسے بھی کہا گیا ہے ڈی اٹیچ کر، لیکن اس کے ساتھ بڑے سارے وعدے خدا نے آج کیے۔ خدا نے پہلا وعدہ اس سے کیا، سنیں ذرا، وعدہ کیا کیا ہے؟ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ بڑا سارا وعدہ ہے۔ چھوڑا کیا ہے؟ چھوڑا صرف باپ کا گھر ہے یا رشتہ دار چھوڑے ہیں، لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تو نے یہ چھوڑا، یہ میں تجھے دوں گا، تو نے اتنا چھوڑا، میں اتنا تجھے دوں گا۔ سمجھ آئی کہ اتنا دوں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا،
تجھے برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا. تیرا نام اور کے شہر میں جہاں تو اپنے باپ کے درمیان رہ رہا ہے، تیرا نام کوئی جاننے والا اتنا نہیں ہے، تو اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن میں تیرا نام سرفراز کروں گا. اور اونچا اس کا نام کیا. یہ اس کے ساتھ وعدہ ہو رہا ہے. سو وہ برکت کا باعث ہوگا، یعنی اس کے سبب سے، اس کے وسیلے سے دنیا کو کیا ملے گا؟ برکت ملے گی. ہاں یہ دیکھو کتنی بڑی خوبصورت، جو تجھے برکت دے میں ان کو برکت دوں گا. جو تجھے برکت دے میں انہیں برکت دوں گا. جو لوگ باپ ابراہیم کو برکت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کی عزت کریں گے، میں ان کی عزت کروں گا اور ان کو برکت دوں گا، میں ان کو بڑھاؤں گا. جو تجھ پر بد دعا کرے میں ان پر بد دعا کروں گا. یہ ہے خدا کا وعدہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں گا. جہان کے کل قبیلے تجھ میں برکت پائیں گے. جہان کے کل قبیلے، 12 قبیلے نہیں، 12 قبیلے تھے نا یعقوب کے، 12 بیٹے تھے، ان کے نام پہ قبیلے بنے، تو وہ تو 12 قبیلے ہیں. لیکن خدا کیا وعدہ کر رہا ہے باپ ابراہیم؟ جہان کے سارے قبیلے، دنیا کے سارے قبیلے، دنیا کے سارے لوگ تجھ میں برکت پائیں، تجھ میں برکت پائیں. دیکھو کتنا بڑا رتبہ دیا ہوا ہے باپ ابراہیم. اور رتبہ کیوں ملا یہ سمجھے آپ شمعون؟ رتبہ اسے اس لیے ملا ہے کیونکہ اس نے خدا کی وفاداری میں اپنا ٹائم دیا ہے، خدا کے ساتھ اپنا عہد جو باندھا گیا اس کو نبھایا ہے، اس کو نبھایا. خدا نے کہا تو اور کو چھوڑ کے آ جا، تو اپنے باپ کے وطن کو چھوڑ کے آ جا، تو بت پرستوں کے درمیان میں سے آ جا، تو کافروں کے درمیان میں سے آ جا، اور میں تجھے ایک سرزمین دکھاؤں گا، کنعان کی سرزمین، وہاں تو آ کر بس. اور اس نے سب کچھ چھوڑا اور خدا کی بات مانی. تو آج کیا ہے؟ آج کیا ہے؟ کتنے سارے اس کے لوگ ہیں پتہ ہے آپ؟ یہودی لوگ ہیں تو اس کے، مسیحی لوگ ہیں تو اس کے، مسلمان لوگ ہیں تو اس کے. یہ 3 بڑے مذہب جو ہیں نا، 3 بڑے مذہب، ان کی کتنی تعداد ہوگی آپ گنے ذرا، کاؤنٹ کریں گے. بہت سارے لوگ، کروڑوں کی تعداد میں یہ لوگ ہیں، کروڑوں کی تعداد میں. اور یہ سارے کے سارے باپ ابراہیم کی وفاداری کی وجہ سے اس جہان میں، کیونکہ یہ ابراہیمی ایمان، ابراہیمی وعدہ جو خدا نے ابراہیم سے کیا اس کو ابراہیم نے پورا کیا، اور خدا نے یہ سارا کچھ اسے دیا، یہ سارا کچھ اسے دیا. اور آج کی تلاوت ہم دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے. انجیل مقدس میں جو ہمارے لیے کہا گیا ہے کہ ہم جو بلائے گئے ہیں، ہم جو بلائے گئے ہیں، ہم کہاں تک اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں. کام دنیا کے ختم نہیں ہوں گے، یہ میری بات سن لو. دنیا کے کام کبھی ختم نہیں. تم ختم ہو جاؤ گے، کام چلتے رہے، نوکریاں بھی چلتی رہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کا پیٹ پورا نہیں ہوتا، مر جاتے ہیں. جب مر جاتے ہیں تو پھر بھی تو بچوں کا پیٹ پورا ہوتا ہے نا. میرا گھر نہیں چلتا، جب مر جاتا ہے کوئی تو اس کا گھر کیسے چلتا ہے؟
یہ تم نہیں چلانے والے، گھروں کو چلانے والا، خاندانوں کو چلانے والا، پالنے پوسنے والا آسمانوں پر بیٹھا ہوا۔ آپ لوگ کچھ نہیں کریں، آپ لوگ یہ بہانہ نہ کرو۔ جس طرح ان 3 بندوں نے بہانہ کیا ہے نا، چھٹی نہیں ملی، رات کی ڈیوٹی تھی، صبح نہیں آ سکے، کھیتوں میں کام کرنا تھا اس لیے نہیں آ سکے، جانور بھوکے تھے، چارہ لینے جانا تھا اس لیے چرچ نہیں آ سکے، کپڑے دھونے تھے، چھٹی کوئی نہیں تھی، صرف ایک ہی چھٹی سنڈے کی تھی اور کپڑے دھونے تھے اس لیے نہیں آ سکے۔ فوتگی پہ جانا تھا اور انہوں نے اکٹھ رکھا ہوا تھا، تیسرا رکھا ہوا تھا، 10واں رکھا ہوا تھا، اس لیے ادھر چلے گئے، ادھر نہیں آ سکتے۔ دیکھو کتنے بہانے ہیں، لیکن جو مضبوط، جو پختہ اور خدا سے وفادار ہے وہ ساری باتوں کو ڈیٹیچ کرتا ہے، پہلے خدا اور اس کے بعد انسان، دنیا کی چیزیں بعد میں، دنیا کی چیزیں بعد میں ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ اگر خدا آپ کے راستے میں، نجات کے راستے میں ہے، وہ دنیا کی چیزیں، کیونکہ ہم دنیا کی چیزوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہماری نگاہ اوپر نہیں ہے، ہماری نگاہ اوپر نہیں ہے۔ اگر اوپر ہو نگاہ تو ہم ان چیزوں کو کم ویلیو دیں، ہم زیادہ ویلیو دیتے ہیں ان چیزوں کو اور خدا کی چیزوں کو زیادہ ویلیو نہیں دیتے، قدر نہیں دیتے۔ لیکن الیاس ایسا ہے نا، ہم لوگ کرتے ہیں، سچ بات ہے، میں بھی ان میں سے ہوں، آپ بھی ان میں سے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، لیکن جب دنیا کی چیزیں ہمارا مستقبل نہیں بنا سکتی، ہاں آپ کی جائیداد بنا دیں گی، آپ کی اولاد کو بنا دیں گی، آپ کے کاروبار کو بڑھا دیں گی، لیکن خدا کے ساتھ آپ کا رابطہ اچھا نہیں بنائیں گی۔ اس لیے آج آئیں، جھکیں، خدا سے دعا کریں اور اپنے آپ کو بھی مجبور کریں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی مجبور کریں۔ آج سب کے لیے دعوت ہے، مسیح یسوع کا پیغام آج سب کے لیے ہے، نصیر سب کے لیے پیغام ہے، بچوں سے لے کر بڑوں تک اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک، مردوں سے لے کر خواتین تک، خواتین سے لے کر مردوں تک، سب کے لیے آج ایک پیغام ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذرا غور سے سنیں۔ خداوند نے غلام سے کہا، راہوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور ان کو اندر آنے کے لیے مجبور کر تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ آپ بھی مجبور کریں، جب کوئی تاش کھیل رہا ہو، چھوڑو اس تاش کو، آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ کوئی اپلے بنا رہا ہے، گوبر اٹھا رہا ہے، بنا رہا ہے اپلے، تو اسے کہو اس کو چھوڑو، آؤ خدا کے گھر چلیں، اسے مجبور کرو۔ کوئی کپڑے دھو رہا ہے تو اسے کہو آؤ خدا کے گھر چلیں۔ اسی طرح کوئی نوکری پر جا رہا ہے، آپ اپنے کہہ سکتے ہیں باس کو کہ جی آج سنڈے ہے، میں نے خدا کے گھر میں جانا ہے، اس لیے میری چھٹی یہ رکھو۔ مجبور کرو ان کو کہ ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے۔ جب ہم ہی لوز ہوں گے تو وہ مجبور ہے، ہم کسی کو کیا مجبور کر سکتے؟ ہم ہی لوز ہیں، تھوڑے سے ہم سٹرونگ ہوں گے تو پھر یہ کام ہوگا اور پھر ہم لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں۔ بیٹیاں باپ کو مجبور کریں، ماں کو مجبور کریں کہ خدا کے گھر میں چلیں۔
بیٹے بھی مجبور کریں ماں باپ کو خدا کے گھر چلیں، ماں باپ بیٹوں اور بیٹیوں کو مجبور کرے، اولاد کو مجبور کرے، چلو خدا کے گھر میں چلیں، اٹھو، نیند کو چھوڑو، موبائل کو چھوڑو، ٹک ٹاک کو چھوڑو، پب جی کو چھوڑو، فلم کو چھوڑو، خدا کے گھر کو چلو۔ ہم میں جرأت پیدا ہونی چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ ایسی بات کرنے کی، اور بچوں کی جرأت ہونی چاہیے اپنے ماں باپ کو کہنے کی، ماں گھر کے کام ہوتے رہیں گے، کھانا پکتا رہے گا، دوپہر کا کھانا پک جائے گا، چرچ سے آ کر بھی ہم پکا سکتے ہیں یا پکا سکتے ہیں، لیکن یہ وقت خداوند کا ہے، خداوند کے گھر چلیں۔ اور زبور نویس کے ساتھ مل کر آج یہی خوشی دل میں رکھیں، میں خوش ہویا جدو مینو آکھن لگے اور خداوند دے گھر جا، میں خوش ہویا۔ تاش پہ بیٹھے والے یہ لفظ کہیں میں خوش ہویا، نوکری پہ جانا والا کہے میں خوش ہویا، کپڑے دھونے والا یا دھونے والی کہے میں خوش ہوں کہ مجھے یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ کدھر جانا ہے؟ خدا کے گھر میں جانا ہے۔ اگر کہا جائے کہیں اور جانا تو ہم بھاگ کے جائیں گے، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ لیکن زبور نویس بڑے خوبصورت الفاظ میں یہ آج ہمیں دعوت دے رہا اور کہنا میں خوش ہویا جدو مینو آکھن لگے اور خداوند دے۔ تو یہ خوشی محسوس کیا کرو، جب چرچ کی گھنٹی بجتی ہے تو خوش ہو جایا کرو، باغ ہو جایا کرو کہ خدا مجھے بلا رہا۔ جب کوئی بچہ کہہ رہا ہوتا ہے امی چرچ چلیں تو خوش ہو جایا کرو، میری اولاد مجھے کہہ رہی ہے اور چرچ چل۔ جب ماں باپ کہے اولاد کو اور چرچ چلیں تو خوش ہو جایا کرو۔ جب بیوی خامند سے کہے چرچ چلو تو میاں کو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ آگے سے گالی دینی چاہیے۔ لیکن افسوس آپ کے اس انجیلی پیغام میں جو آپ اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہتے ہیں، اپنی فیملیز کو دینا چاہتے ہیں، اپنی بہن بھائیوں کو دینا چاہتے ہیں، اپنے ماں باپ کو دینا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو تکلیف ضرور ہوگی، تکلیف ضرور ہوگی۔ کیا تکلیف ہوگی؟ تانے سننے پڑیں گے، جھڑکیاں سننی پڑیں گی، گالیاں سننی پڑیں گی۔ کئی ایسے کردماغ بھی لوگ ہوتے ہیں جو آگے سے گالی دے، جا جا تو جا، چھوڑ تو اپنی عاقبت سوار، میرے نہیں چاہیے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، جب تم ایسا کرو گے تو خدا بھی ایسا ہی کرے۔ جب تم ایسا کرو گے، خدا کو جواب دو گے، خدا کے بندے کو جواب دو گے، خدا کے پیغام دینے والے کو جواب دو گے، تو خدا بھی تمہیں اسی طرح دھتکارے گا۔ مت سمجھو کہ آج تم اسے دھتکار رہے ہو اس وجہ سے مار رہے ہو کہ وہ تمہیں کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے کہ چرچ چلو، خدا کے گھر میں چلو، خدا کی بات سننے کے لیے چلو، خدا کی ضیافت میں چلو۔ تو اگر گالیاں بھی سننی پڑیں تو خوش ہونا، جھڑکی بھی ملے تو خوش ہونا۔ کیوں خوش ہونا؟ کیونکہ تم اپنے لیے نہیں، خداوند کے لیے کہہ رہے ہو، اور خداوند کے لیے جو اذیت سہتا ہے اس کا جواب خدا خود دیتا ہے۔ اور آج خوش ہو جو کہ آپ کو یہ بڑا مشن دیا جا رہا ہے، بڑا مشن دیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو، آج بچوں سے لے کر بڑوں تک اور بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک یہ بڑا مشن دیا جا رہا ہے۔ خواتین کو مشن دیا جا رہا ہے، مرد حضرات کو مشن دیا جا رہا ہے، باپ کو مشن دیا جا رہا ہے، ماں کو مشن دیا جا رہا ہے، سب کو یہ مشن دیا جا رہا ہے۔ سب کو اندر آنے کے لیے مجبور کر تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ کیوں بھر جائے؟ تاکہ سارے لوگ خدا کی بادشاہی کی روٹی کھا سکے، خدا کی بادشاہی کی روٹی کھا سکے، جس کے لیے ہم نوالوں میں سے ایک آدمی کہتا ہے مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں روٹی کھائے۔ ہم بھی
کاش ایسے ہو جائیں کہ خدا کی بارگاہ سے روٹی کھائیں، خدا کی بارگاہ، یہ لنگر کھانا کھاؤ، ادھر آؤ، یہ ہے لنگر کھانا، اصل لنگر کھانا، آسمانی روٹی کھاؤ، ایسی روٹی جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہنی، جو طاقت بخشنی ہے جسم۔ خدا مجھے اور آپ سب کو برکت دے، اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کو یہ توفیق بخشے کہ وہ خدا کے گھر میں آئیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ خدا کی بادشاہی کی روٹی میں سے کھا سکیں، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے